نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل کرم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. المرتضی شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام بالخصوص حضرت سید اشرف علی بابا، حضرت سید شبیر حسین باپو، دیگر سادات کرام اور دیگر حجاج کرام، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید جس میں 114 صورتیں ہیں، 6666 آیت مقدسہ ہیں، ان مقدس آیت پاک میں سے ایک آیت پاک کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھاشا میں آپ حضرات کے کانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس پر کچھ باتیں عرض و معروض کروں، اس سے پیشتر آئیے ہمارا آپ مل کر اپنے آقا و مولا مکہ مدینے کے دولہ جناب احمدی مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول وآل رسول میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر دو ہی عبادتوں کو رکھا ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ اس عبادت کا تعلق سیدھا اللہ رب العالمین سے، جسے اسلام کی بھاشا میں حقوق اللہ، اور ایک عبادت کو حقوق العباد کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حقوق اللہ وہ عبادت ہے
نماز ماہ رمضان المقدس کے روزے، صاحب نصاب کا زکوٰۃ دینا اور صاحب استطاعت کا اللہ کے گھر کی طرف حج کرنا، اور ان چاروں عبادتوں میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ عالم انسانیت میں بے ایمان کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا لے آنا۔ اور ایک عبادت ایسی ہے کہ اس عبادت کا تعلق اللہ کی مخلوق سے، جسے حقوق العباد کا نام دیا گیا۔ تو حج درود پاک پڑھیں اللہم وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والکم وبارک وسلم صلاۃ سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بے شک اے محبوب تیرے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ اور اسی اخلاق کے تعلق سے خود رب تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ عالم انسانیت کے لیے صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، عالم انسانیت دنیا میں جتنے انسان ہوئے ہوں گے اور ہوتے رہیں، ان ساری انسانیت کے لیے اے محبوب تیری زندگی نمونہ عمل ہے۔ اور یہی اخلاق اور یہی کردار کو قرآن دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم ہے۔ ویسے اچھا کیریکٹر کا ہونا ہی انسان کی پہچان ہے، اچھا کردار ہونا، اچھا چال چلن ہونا، یہ انسان کی پہچان میں سے ہے۔ اگر اس کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں ہے تو وہ انسان کہلوانے کے لائق ہی نہیں۔ انسان کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے اخلاق اور کردار اچھے ہوں، وہ تو انسان کے لسٹ میں ہی نہیں آتا کہ جس کے اخلاق اور کردار اچھے نہیں ہیں، انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے وہ تو۔
مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق اور کردار عالمی انسانیت کے لیے نمونہ عمل، مگر یہاں تو رسول اللہ کے اخلاق کو صرف نمونہ عمل نہیں بلکہ خلوقین عظیم، کیا محبوب آپ کے اخلاق اور کردار تو بڑے عظیم ہیں، تو یہاں عظیم کیوں کہا گیا؟ دنیا کا یہ رواج ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کو اسے بتانا پڑے گا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دو، مگر رسول اللہ کے اخلاق تو ایسے ہیں کہ وہاں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، مصطفیٰ عطا فرما دیتے ہیں، بین مانگے اتنا دیا کہ ہمارے دامن میں سمایا نہیں، خود بھیک دے اور خود کہے منگتوں کا بھلا ہو۔ ایسے اخلاق اور کردار والے مصطفیٰ جان رحمت حضرت ربیعہ، یہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کی سیوا میں ہمیشہ حاضر باش رہتے تھے، رات میں دیکھو تو رسول اللہ کے پاس، صبح میں دیکھو تو رسول اللہ کے پاس، دوپہر میں دیکھو تو رسول اللہ کے پاس، شام میں دیکھو تو رسول اللہ کے پاس۔ کب نبی آرڈر کرے اور میں رسول اللہ کی سیوا کو پوری کر دوں۔ جب غلام اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا سنسار چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں رہیں تو پھر جو آقا ہوتا ہے ان آقاؤں کا سیوا بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ربیعہ جنت چاہتے ہو؟ آج کا حاجی کی حج اس لیے ہے کہ جنت مل جائے، آج کی نمازی کی نماز اس لیے ہے کہ جنت ملے، آج کے سخی کی سخاوت اس لیے ہے کہ جنت ملے، مگر جب حضرت ربیعہ سے مصطفیٰ ارشاد فرمائے کہ اے ربیعہ جنت چاہتے ہو، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جنت نہیں چاہتا، میں تو آپ کو چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب آپ عطا کرنے پر ہیں تو میری چاہت تو آپ ہے، لہذا یا رسول اللہ ایسا کیجئے آپ اپنی عطا سے آپ اپنی عطا سے مجھے ایسی جنت عطا فرمائیں کہ آپ جس جنت میں رہے اس جنت میں جیسی غلامی یہاں کر رہا ہوں ویسی غلامی وہاں بھی مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسی غلامی یہاں چاہتا ہوں کرتا ہوں ویسی ہی غلامی وہاں بھی مل جائے۔
تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور کردار ایسے عظیم ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مانگنے سے بھی اولا عطا فرما دیں۔ اور دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جتنے اخلاق اور کردار پاورفل ہیں، اتنے ہی اخلاق اور کردار رسول اللہ کے پریوار والوں کے ہیں۔ نبی کا پریوار، آپ نے نام تو سنا ہوگا، حضرت سید سجاد سرکار سیدنا امام زین العابدین سرکار سیدنا سجاد سید امام زین العابدین، ایسی شخصیت کہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی گادی عطا فرمائی، اسی لیے انہیں سید سجاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سید سجاد، امام حسین نے جسے کربلا میں اپنی گادی پر بٹھایا، مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے جب یہ بات کہ سرکار امام زین العابدین بیمار ہے، اتنے بیمار کہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں پاتے، مگر یہی امام کو بیڑیاں پہنا کر کربلا سے دمشق تک پہنچایا ہے۔ یہی امام زین العابدین جب مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تھے تو آپ کے دروازے پر ایک مسافر آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دو۔ تو سرکار سیدنا امام زین العابدین نے خوب کھلایا، خوب پلایا، اور انعام و اکرام کے روپ میں دینار و درہم بھی عطا فرمائے۔ تو اس وقت وہ جاتے جاتے وہ مسافر کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے اولکھا نہیں۔ سرکار سیدنا امام زین العابدین اس آنے والے سے ارشاد کرتے ہیں کہ نادان، میں اسے کیسے بھول جاؤں کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابا کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے ہوں، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں کہ جن لوگوں کی وجہ سے حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی، میں ان لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ جس کے کڑیل جوانی میں جس کا بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوا ہو، میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ تو وہ آنے والا سرکار سیدنا سجاد امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، تو پھر یہ انعام کیسا، یہ اکرام کیسا، یہ عزت کیسی۔ تو اس وقت سیدنا امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لے، کربلا میں جو تم نے ویوہار کیا تھا
وہ تمہارے خاندان کی پرورش تھی، اور آج میں مدینہ میں جو وہوار کر رہا ہوں یہ میرے خاندان کی پرورش ہے۔ تمہاری پرورش کا یہ نتیجہ تھا، اور مدینہ کی دھرتی پر یہ رسول اللہ کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق بڑے ہی عظیم ہیں، اور اتنے ہی عظیم اخلاق والے رسول اللہ کے پریوار میں ہیں۔ اور بحمدہ تعالیٰ آج ماہ محرم کی 17 تاریخ، کہ اس تاریخ کو نسبت ہے بڑے پیر سے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 17 تاریخ یہ عرس غوث پاک کہلاتا ہے، لہٰذا آپ تمامی حضرات سرکار غوث پاک کی فاتحہ خوانی بھی فرمائیں، اور سید سجاد سرکار سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی نام سے فاتحہ خوانی کریں۔ انشاءاللہ فاتحہ خوانی آپ یہاں کرو گے تو انشاءاللہ بغداد معلیٰ اور مدینۃ الرسول سے انشاءاللہ فیض و برکات کی رحمتیں آپ کے گھر میں برستی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ٹنڈاؤ کی شاہی جمعہ مسجد میں کچھ سخی حضرات ہیں جو بحمدہ تعالیٰ اپنی سخاوتوں کو پیش کرتے رہے ہیں،